بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجم اور منکرین حدیث۔ بعض معتزلہ اور قوم خوارج نے اس سزا کا انکار کیا ہے اور آج کل یہ لوگ اپنے آپ کو اہل قرآن کہلواتے ہیں، جبکہ دراصل قرآن کریم کے مقدس نام کی آڑ میں وہ منکر حدیث یا منکرین سنت لوگ ہیں، جن کی سراغنا عبداللہ چکڑالوی تھے اور ماضی قریب میں منکرین سنت کے چیمپئن مسٹر غلام پرویز گزرے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں پرویزی بھی کہا جاتا ہے۔ اس پرویز کے علاوہ بھی اس عبداللہ چکڑالوی کے معنوی اولاد اور پیروکار میں کئی لوگ شامل ہیں، جن میں سے بعض تو مفکرین کے لبادے میں پیش کیے جاتے ہیں اور کوئی ماہر تعلیم کے بہرحال وہ لوگ اتنا کہہ دیتے ہیں کہ اس کا حکم قرآن کریم میں نہیں ہے۔ اب بظاہر تو ان کی اس بات میں بڑا وزن آتا ہے کہ جو بات قرآن میں نہیں اس کا انکار کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ سلسلہ اسی طرح چل نکلے کہ جو بات قرآن کریم میں مذکور نہیں اس کا انکار کر دیا جائے تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ دین کا ایک بڑا حصہ ضائع ہو جائے گا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہنا چاہیے کہ قرآن کریم میں موجود کتنی ہی باتوں پر عمل نہیں کیا جا سکے گا۔ نمبر 1، قرآن کریم میں غسل کا ذکر تو موجود ہے لیکن اس کا طریقہ کیا ہے مذکور نہیں۔ نمبر 2، قرآن کریم میں وضو کے بارے میں چند باتیں مذکور ہے، مکمل طریقہ وارد نہیں ہوا۔ نمبر 3، قرآن کریم میں تیمم کا حکم تو آیا ہے لیکن تیمم کیسے کرے اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ نمبر 4، قرآن کریم میں نماز پڑھنے کا حکم تو بکثرت آیا ہے لیکن نماز کا طریقہ کیا ہے، کس نماز کی کتنے رکعتیں ہیں، ان میں فرض، سنت اور وتر وغیرہ کی تفصیل کیا ہے، یہ چیزیں مذکور نہیں ہے۔ نمبر 5، روزہ رکھنے کا حکم تو ہے لیکن اس کے آداب و کیفیت کا تفصیل ذکر نہیں۔ نمبر 6، حج کا حکم تو آیا ہے لیکن اس کی کیفیت نہیں۔ نمبر 7، طواف کا حکم تو ہے لیکن اس کی کیفیت نہیں۔ نمبر 8، صفا مروہ کی سعی کا حکم تو ہے لیکن یہ کس طرح ہو مذکور نہیں، اور کتنے ہی امور ہے جن کا حکم تو ہے مگر تفصیل نہیں ہے، لہٰذا ظاہر ہے یہ تفصیلات کسی دوسرے مصدر شریعت سے حاصل ہوگی اور وہ ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں، تو پھر معلوم نہیں کہ یہ منکرین حدیث اس سلسلہ میں کون سا عملی اڑنگا لگاتے ہیں یا پینترا بدلتے ہیں۔